السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی نے یہ سنن ابی داود کی ایک روایت جرابوں پر مسح کے متعلق 159 نمبر حدیث جو ہے وہ بھیجی ہے جی، جس میں سند بھی ہے، متن بھی ہے اور ترجمہ وغیرہ بھی اس میں ہے اور تخریج بھی ہے، کچھ کتب کے حوالے درج ہیں جی۔ اس میں کہتے ہیں جی اس کی تحقیق کر دیں۔ جی محترم پیارے بھائی، یہ روایت کی سند کے اندر سفیان ثوری ان سے بیان کر رہے ہیں جی۔ بہرحال مسئلہ بالکل صحیح ہے، جرابوں پر مسح کرنا یہ بالکل جائز ہے، درست ہے، اور اس کے کئی دلائل ہیں۔ مثال کے طور پہ اس فرصت میں صرف ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں، یہی آپ مثال حدیث دیکھ لیں، یہ ابو داود والی۔ اس کے بعد امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے جو کلام کیا ہے، جو تبصرہ کیا ہے، اس تبصرے کو بھی سامنے رکھ لیں۔ اس میں انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ صحابہ کے جی نام لیے ہیں کہ جن سے جرابوں کا مسح جی ثابت ہوتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات صحیح سند سے ثابت ہے کہ انہوں نے جرابوں پر مسح کیا ہے، جیسا کہ حضرت عمر بن حریث کہتے ہیں کہ رأیت علیا بال ثم توضأ ومسح علی الجوربین، کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور جرابوں پر مسح کیا۔ جی یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جرابوں پر مسح کرنا یہ ابن المنذر کی الاوسط حدیث نمبر 477 صحیح سند کے ساتھ یہ موجود ہے۔ ایسے ہی جی ابو غالب الراسبی وہ کہتے ہیں کہ رأیت ابا امامہ تھا، میں نے ابو امامہ باخلی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ جرابوں پر مسح کر رہے تھے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حسن سند کے ساتھ حدیث موجود ہے 1991 نمبر پر۔ ایسے ہی برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حسن اور صحیح سند کے ساتھ یہ موجود ہے جی 1996 نمبر والی حدیث کہ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں انہوں نے وضو کیا، جرابوں پر مسح کیا۔ اسی طرح جی سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی جرابوں پر مسح کیا تھا۔ یہ بھی جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہی موجود ہے جی، 2002 نمبر حدیث ہے حسن سند کے ساتھ۔ تو بھائی اور بھی کئی ایک صحابہ سے یہ بات ثابت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مرفوع حدیث بھی ایک آتی ہے بلوغ المرام کے اندر، وہ بھی آپ دیکھ لیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔